بہلول دانا کا قصہ۔ وہب بن عمرو بچوں کے ہجوم میں بچہ بنا ہوا، دیوانوں کی سی حرکتیں کرتا، بالآخر ایک ویرانے میں آن پہنچا۔ وہ بچوں کے ساتھ ساتھ دوڑ کر ہانپ گیا تھا اور کچھ تھکاوٹ بھی محسوس کر رہا تھا۔ وہ اپنے اسا کے فرضی گھوڑے پر سے اترا اور بچوں سے بولا، میرا گھوڑا تھک گیا ہے، اسے بھوک بھی لگی ہے، اب یہ آرام کرنا چاہتا ہے۔ اس نے اسا کو گھوڑے کی طرح چمکار کر خنجر کی شکستہ دیوار کے ساتھ کھڑا کر دیا۔ بچے کھلکھلا کر ہنس پڑے۔ اے وہب، کیا تمہارا گھوڑا گھاس کھاتا ہے؟ بالکل، یہ تمہاری عقل کے ساتھ ہر روز گھاس چرنے جاتا ہے، وہب نے شوخی سے جواب دیا۔ اچھا، اور یہ پانی بھی پیتا ہے؟ ایک شریر بچے نے سوال کیا۔ ہاں، یہ پانی بھی پیتا ہے، مگر تمہارے خلیفہ کے پیمانے میں۔ وہب ہنسا۔ بچے بھی اس کی ہنسی میں شریک ہو گئے اور مچل مچل کر بولے، اے وہب، ہمیں بھی اپنے گھوڑے کی سواری کراؤ۔ وہب نے انہیں پرے دیکھ کہلا، خبردار، کوئی قریب نہ آئے، میرے گھوڑے کا مزاج شاہانہ ہے، کسی کو لات مار دی تو مجھے نہ کہنا۔ وہب نے دیوار کے ساتھ ٹیک لگا لی اور گہرا سانس لے کر بولا، اچھا دوستو، مجھے اب کمر سیدھی کرنے دو، تم اپنے اپنے گھروں کو جاؤ۔ بچے کچھ دیر اس کے ساتھ شیر خانی کرتے رہے۔ جب وہب نے ان کی طرف کوئی توجہ نہیں دی تو وہ ایک ایک کر کے اپنے گھروں کو لوٹ گئے۔ وہب نے اسی خنڈر میں ڈیرا جما لیا۔ اس کے گھر والے پریشان ہوئے، اس کے عزیز رشتہ دار اکٹھے ہوئے اور لوگوں سے پوچھتے معلوم کرتے خنڈر تک آ پہنچے جہاں وہب نے بسیرا کیا تھا۔ دیکھا کہ وہ زمین پر اپنے بازو کا تکیہ بنائے چین کی نیند سو رہا ہے۔ اس کی یہ حالت دیکھ کر اس کے عزیزوں کی آنکھوں میں آنسو آ گئے، کچھ اظہار افسوس کرنے لگے۔ ایک نے جھک کر اس کا شانہ ہلایا، وہب، وہب، اٹھو، جنون کی اس نیند سے جاگو، آنکھیں کھولو۔ وہب ہوشیار ہوا اور اس نے نیند سے بھری آنکھیں کھول کر اپنے چاروں طرف جمع شناسہ چہروں کو دیکھا جن پر دکھ اور تفکر کی لکیریں تھیں۔ وہ ہمدردی سے اس کی طرف دیکھ رہے تھے۔ کیا بات ہے؟ وہب نے اٹھ کر بیٹھتے ہوئے کہا۔ وہب، اٹھو، گھر چلو، ایک عزیز نے قریب بیٹھ کر اس کی آواز سے گرد جھاڑتے ہوئے کہا۔ یہ بھی تو گھر ہے؟ وہب نے کھنڈر کی ٹوٹی ہوئی دیواروں کی طرف اشارہ کیا۔ بھلا اس میں کیا کمی ہے؟ نہ ہمسائے کا جھگڑا، نہ مکان کا خوف، نہ دربان کی مصیبت، نہ چور کا ڈر۔ کیسی باتیں کر رہے ہو وہب؟ کوئی انسیت سے بولا۔ میں تمہاری زبان ہی تو بول رہا ہوں، وہب نے جواب دیا۔ تمہاری طبیعت ٹھیک نہیں ہے، ان میں سے کوئی بولا۔ میری طبیعت بالکل ٹھیک ہے، میں بہت مزے میں ہوں، وہب نے کمال بے نیازی سے جواب دیا۔ نہیں، تم بیمار ہو، تمہیں علاج کی ضرورت ہے۔ کسی عزیز نے اسے سمجھانے کی کوشش کی۔ بیمار تو سب ہی ہیں، علاج کو کس کو ضرورت نہیں؟ وہب ہنسا اور رازداری سے بولا، تم خود ہی کہو، کیا خلیفہ، کیا وزیر اور کیا کوتوال، ان میں سے کون ہے جسے علاج کی ضرورت نہیں؟ ہماری بات سمجھنے کی کوشش کرو، یہ جگہ تمہارے شایان شان نہیں۔ اس کے رشتہ دار پریشان ہو گئے۔ بھلا یہ میرے شایان شان کیوں نہیں؟ یہ خلیفہ کے محل سے تو بہتر ہے کہ روز حشر مجھ سے اس کے بارے میں کوئی باز پرس تو نہیں ہوگی۔ اس کے رشتہ دار سچ ہو گئے۔ انہوں نے بہتری کوشش کی کہ اسے گھر لے جائیں اور اس کے جنون کا کچھ علاج ہو جائے، لیکن وہ قطعاً راضی نہ ہوا۔ اب وہ فرش خاک اور کھلا آسمان ہی اس کا گھر تھا۔ وہ آرام و آسائش سے بے نیاز ہو گیا تھا۔ نعمتیں پائے دنیا سے اس نے منہ موڑ لیا تھا۔ اسے رشتوں اور قرابتوں کی پرواہ نہیں رہی تھی۔ وہ زمین پر اپنے بازو کے تکیے پر چین کی نیند سوتا تھا۔ وہ بچوں کا سب سے زیادہ دوست تھا۔ ان کی معصومیت اور منچلا پن اسے بھاتے تھے۔ وہ پہروں ان کے ساتھ بچکانہ حرکتیں کرنے میں مصروف رہتا اور کھیل کود میں انہیں کام کی باتیں بتاتا۔ کوئی راہگیر اسے مخاطب کر لیتا یا کوئی جاننے والا اس سے پوچھتا، وہب، تم نے یہ کیا حالت بنا لی ہے؟ تو وہ بڑی شگفتگی سے کوئی ایسی پہلو دار بات کہہ دیتا جو مخاطب کو محظوظ کرتی لیکن بے معنی نہیں ہوتی تھی۔ غور کرنے پر اس میں کوئی نہ کوئی حکمت پوشیدہ نظر آتی تھی۔ اس عالم دیوانگی میں پورا شہر اس کے دسترس میں تھا۔ وہ اپنے من کی موج میں جہاں چاہتا پہنچ جاتا اور جس کو چاہتا اسے شگفتہ لفظوں میں آئینہ دکھا دیتا۔ عوام مشکل میں ہوتے تو ان کا مسئلہ حل کر دیتا اور اگر خواص حدود سے تجاوز کرتے تو باتوں باتوں میں انہیں لگام دے دیتا۔ ایک دفعہ ایک بدکردار شخص نے اس کا مذاق اڑانے کو شرارت سے کہا، اے وہب، کیا تو نے کبھی شیطان کو دیکھا ہے؟ تیری یہ خواہش تو بڑی آسانی سے پوری ہو سکتی ہے۔ وہب نے سنجیدگی سے جواب دیا۔ وہ کس طرح؟ اس شخص نے پوچھا۔ تیرے گھر میں آئینہ تو ہوگا، اگر نہیں تو صاف پانی میں دیکھ لینا، تجھے شیطان کی زیارت ہو جائے گی۔ اس شخص کو بھاگتے ہی بن پڑی۔ انہی دنوں امیر کوفہ اسحاق بن محمد صباح کے ہاں لڑکے کی ولادت ہوئی۔ پتہ چلا کہ وہ لڑکی کی پیدائش سے
بہت رنجیدہ ہے، کسی سے نہیں ملتا، نہ ہی مبارکباد وصول کرتا ہے۔ وہب کو خبر ہوئی، وہ اپنی گڈری شانے پہ ڈالے اس کے ہاں پہنچا اور بولا، اے اسحاق، میں نے سنا ہے کہ تو لڑکی کی پیدائش پر بہت افسردہ ہے، نہ کھاتا ہے نہ پیتا ہے، کیا کروں، دل ہی نہیں چاہتا۔ وہ ٹھنڈی سانس لے کر بولا، مجھے بیٹے کی بڑی آرزو تھی، مگر افسوس کہ اللہ تعالیٰ نے مجھے لڑکی دے دی۔ کمال ہے، وہب نے بے ساختہ کہا، تو اس پر راضی نہیں کہ اللہ نے تجھے صحیح و سالم بیٹی دی ہے؟ اگر وہ تجھے مجھ جیسا پاگل بیٹا دے دیتا تو پھر؟ اسحاق کو اس کی بے ساختگی پر ہنسی آ گئی، لیکن وہ اس کی تہ میں چھپی ہوئی حکمت کو جان گیا اور خدا کا شکر بجا لایا۔ اپنا سوگ توڑا اور لوگوں کو اجازت دی کہ وہ اس کے پاس تبلیغ پیش کرنے کے لیے آئیں۔